بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام اطناب میں سے 3 قسمیں آپ نے پڑھ لی، ابھی چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهَا التَّوْشِیع وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي آخِرِ الْكَلَامِ بِمُثَنًّى مُفَسَّرٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَقَوْلِهِ أُمْسِي بِهِ وَأُصْبِحُ مِنْ تِذْكَارِكُمْ وَصِبًا يَرْثِي لِيَ الْمُشْفِقَانِ الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ۔ توشیع کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کلام کے آخر میں ایسا تثنیہ لایا جائے جس کی تفسیر 2 اسموں سے کی گئی ہو۔ دیکھیے نیچے شعر، امسی و اصبحو من تذکارکم و صبا۔ امسا یمسی یہ صبح کے لیے ہوتا ہے، اور اصبح یہ شام کے لیے ہوتا ہے۔ امسا اور اصبح یہ صبح کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے میں شام کرتا ہوں اور صبح کرتا ہوں، من تذکارکم تمہاری یاد میں، وصبا بے قرار ہو کر۔ صبا یسبو صباً کے معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، مائل ہونا، بے قرار ہونا۔ تو میں تمہاری یاد میں بے قراری کے ساتھ صبح و شام کرتا ہوں۔ یرثی لی المشفقان، اور میرے لیے 2 مشفق، 2 مہربان مرثیہ خواں ہیں، غمخواری کرتے ہیں۔ وہ تو کون ہیں؟ اہل اور ولد، میرے بیوی اور میرے بچے۔ تو یہاں پر دیکھیے تثنیہ کا صیغہ مشفقان یہ لایا گیا، اور اس کی تفسیر اہل اور ولد سے کی گئی۔ پہلے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، پھر 2 کے ذریعے سے اس کی توضیح کی گئی۔ مشفقان میں ظاہر سی بات ہے توضیح تھی نہیں، بس 2 مشفق۔ کون 2 مشفق؟ تو اہل اور ولد نے آخر اس کی وضاحت کی کہ وہ تو مشفق کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بیوی اور بچے ہیں۔ اچھا، وَمِنْهَا التَّقْرِيرُ لِغَرَضٍ كَقَوْلِ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّ امْرَأً دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمٌ۔ اچھا، تقریر تو اسی توشیحی کی ایک اور قسم بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی کسی چیز کو دوبارہ ذکر کرنا کسی مقصد کے لیے، دوبارہ ذکر کرنا، یہ ہے تقریر۔ کطول الفصل، جیسے طول فصل،
بیچ میں کوئی چیز اور آ گئی، ذکر کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی کسی چیز کا ذکر آیا، تو اب چونکہ اس کی وجہ سے دونوں فصل پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے پھر ذکر کر دیتے ہیں. جیسے مبتدا اور خبر کے درمیان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ایسی صورت میں کرتے ہیں کہ پھر بعد میں چل کے اس مبتدا کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے والے کو دقت نہ ہو. دیکھیے پہلے اس شعر کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وَإِنَّمْ دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمٌ. اور بے شک وہ انسان مواثیق پختگی، جس کے عہد کی پختگی علی مثل ھذا، ان حالات میں برقرار ہے. انہ لکریم، بے شک وہ ضرور کریم ہے، شریف ہے. یہ تو ہو گیا اس شعر کا سیدھا سادہ ترجمہ. اب اس شعر میں محل استشہاد ہے کیا، وہ دیکھیے. کلمہ انہو ہی ہے محل استشہاد. جو ان حرف مشبہ و فعل کے اسم و خبر کے درمیان کافی فاصلہ ہو جانے کے سبب 2 بار لایا گیا ہے. عمران یہ ترکیب میں ان کا اسم ہے اور لکریم اس کی خبر ہے. دیکھیے دونوں میں بہت فاصلہ ہے. ان یہ اسم ہوا، یہ ان کر رہے ہیں، یہ عمران ان کا اسم ہوا اور لکریم اس کی خبر ہوئی. تو یہ پہلے مصرے کے شروع میں ہے اور وہ آخر میں. اب بیچ میں جو دامت مواثیق عہدہ علی مثل ھذا، یہ عمران کی صفت ہے، اور اس صفت کی وجہ سے ان کے اسم اور خبر کے درمیان ایک طویل دوری ہو گئی، جس کی وجہ سے تکرار کیا گیا کہ پھر انہو لایا گیا. ان شروع میں تو ان لایا گیا تھا اور پھر ان لایا گیا، صرف اس کی دوری کی وجہ سے کہ ایک لمبا فاصلہ ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو پھر لا دیا جائے. اس کے بعد اور دیکھیے کہ زیادہ ترغیب فی العفو، معافی میں ترغیب کی زیادتی، یہ ایک قسم اور اس کی نکلی. یا جس کو ان الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عفو درگزر کرنے میں ترغیب کی زیادتی.
ایک مثال دیکھیے، فی قولہ تعالی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان من ازواجکم، تمہاری بیٹیوں میں سے کچھ، یا تمہاری کچھ بیٹیاں، تمہاری کچھ بیویاں، یا تمہاری بیویوں میں سے کچھ، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، تو تم ان سے احتیاط رکھو، احتیاط کرو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آپ کی پوری مثال۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی عفو درگزر کرنے میں رغبت دلانے کے لیے تکرار ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں محل استشہاد تصفحوا وتغفروا ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، یہاں پہ تصفحوا اور تغفروا یہ ہے محل استشہاد۔ وہ کیا ہے کہ تعفو، یہ تصفحوا اور تغفروا یہ دونوں تعفو کے معنی میں ہیں، تو جب ایک مرتبہ تعفو کہہ دیا گیا تو پھر دوبارہ اور سے بارہ اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بار بار کہنے، بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاف اور درگزر کرنے میں، بخش دینے میں، معافی دینے میں رغبت بڑھایا جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ تصفحوا اور تغفروا یہ ہے محل استشہاد۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوں تبھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ یہاں معافی میں رغبت اور ترغیب دلانا مقصود ہے، اس لیے اس کا اضافہ وہاں پر بلاغت سے خالی نہیں۔ اچھا، وَكَتَأْكِيدِ الْإِنذَارِ، یہ تیسری شکل اسی تقریر کی۔ انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ یعنی معنی ہوا ڈرانے کی تاکید، کسی کا خوف دلانا مقصود ہو تو آدمی ایک ہی جملہ کو کئی بار کہتا ہے تو اس سے خوف جلدی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، وہی چیز ہے پہلے جملے میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ تو اس میں دوسرا والا جملہ یہی محل استشہاد ہے کہ اسے دوبارہ لایا گیا۔ دوبارہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے تاکہ پہلے والے جملہ کے ذریعے
جو محشر کی ہولناکی ہے اس سے ڈرایا جائے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے ابھارا جائے۔ یہ اس کی تاکید، گویا کی تاکید ہوئی محشر کی ہولناکیوں سے ڈرانے کے لیے۔ پہلے ایک مرتبہ کہہ دیا، پھر دوبارہ کہا، تو گویا کہ اس کے اندر ایک طرح کی تاکید پیدا ہو گئی۔ تو کبھی تاکید کے لیے بھی دوبارہ لا دیا جاتا ہے کوئی بھی جملہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضور کی ایک قسم ہے اعتراض۔ اعتراض کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ تَوَسُّطُ لَفْظٍ بَيْنَ أَجْزَاءِ جُمْلَةٍ أَوْ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ مرتبطتين معنًا لغرض۔ وَهُوَ تَوَسُّطُ لفظ، وہ ایک جملہ کے اجزاء کے درمیان او بین جملتین مرتبطتین، یا دو مربوط جملوں کے درمیان، معنی کے اعتبار سے کسی لفظ کو حائل کر دینا، لغرض، کسی مقصد کے لیے۔ تو اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ کسی مقصد کے لیے ایک جملہ کے اجزاء کے درمیان کسی جملہ کو لانا، یا دو جملوں کے درمیان لانا جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوں۔ جیسے مثال دیکھیے، ان الثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمانی۔ اس کا معنی ہے ان الثمانین، بے شک میں 80 سال کا ہو گیا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے میں 80 سال کا ہو گیا۔ وَبُلِّغْتَهَا، اور تو بھی اس عمر تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک دوائیا جملہ ہوا، اور تو بھی اس عمر تک پہنچایا جائے۔ قد احوجت سمعی، میرے کان نے محتاج بنا دیا۔ قد احوجت سمعی، میرے کان نے یقیناً محتاج بنا دیا، الی ترجمانی، ایک ترجمان کا۔ یعنی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، 80 سال کی ہو گئی ہے، سننے کا عمل متاثر ہو گیا ہے، اس لیے اب ایک ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ میرے پاس آ کر بتائے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہاں دکھانا کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں پہلے کہ اسی کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اعتراض جو عام طور سے کتابوں میں جملہ معترضہ ہے، یعنی بات چل رہی ہے، بیچ میں ایک دوسری بات لا دی گئی
تو اسی کو کیسا کہا جاتا ہے جملہ معترضہ. یہ وہی چیز ہے. تو یہ دیکھ لیجئے بلغتہا جو جملہ کے اجزاء کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پہ لایا گیا ہے، کیونکہ ترکیبی حیثیت سے الثمانین ان کا اسم ہے، اور قد احوجت آخر تک اس کی خبر ہے. اور ان دونوں کے درمیان بلغتہا یہ جملہ معترضہ ہے، جس کے لانے کا مقصد مخاطب کے لیے 80 یعنی 80 سال کی عمر کا ہونا، 80 سال کی عمر تک پہنچ جانا، یہ دعا کرنا ہے. تو اس شعر میں ترجمان بفتح تا کہیے اس کو، بفتح تا اور جیم کے ضمہ کے ساتھ اور تے کے ضمہ کے ساتھ بھی اور جیم کے ضمہ کے ساتھ بھی ایک لغت میں ہے. تو بہرحال تو یہاں پر یہ دکھانا ہے کہ بلغتہا یہ جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اتنام میں بڑھانا مقصود ہوتا ہے، تو یہاں کو بڑھا دیا گیا، تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. وَنَحْوَ قَوْلِهِ تعالی، ایک مثال اور دیکھیے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. اللہ پاک ہے، سبحانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو ان کا جی چاہے. تو اس مثال میں سبحانہ یہ ہے محل استشہاد. عبارت چل رہی ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ سے کام چل جاتا کہ وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اور وہ اپنے لیے جو چاہتے ثابت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ لا دیا گیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں سے پاک ہے. فَمِنْهَا الْإِيغَالُ وَهُوَ ختم الکلام بما يفيد غرضا يتم المعنى بدونه كالمبالغة في قول خمسہ. اور اتناب کی ایک قسم ایغال ہے. ایغال ہے کیا؟ وہ ختم الکلام، کلام کو ایسے لفظ پر ختم کرنا جو کسی ایسے مقصد کا فائدہ دے کہ اصل معنی اس کے بغیر بھی پورا ہو جائے. یتم المعنی بدونہ، کہ اس کے بغیر بھی معنی مکمل ہو جائے. جیسے مبالغہ
خنسا کے قول میں ایک شعر ہے، اس میں مبالغہ کے طور پہ دیکھیے ایک چیز پیش کی گئی ہے کہ اگر وہ چیز نہ بھی لائی جائے تب بھی معنی مکمل ادا ہوگا۔ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ۔ وَإِنَّ صَخْرًا، بے شک صخر، لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ، جس کی پیروی ہدات کرتے ہیں۔ ہدات کے معنی لیڈر، پیشوا، یہ پیشوا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیڈر، قوم کے رہبر۔ بے شک صخر کی قوم کے رہبر اس کی پیروی کرتے ہیں، گویا کانہ، گویا علم، وہ ایک بلند پہاڑ ہے۔ علم کے معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، جھنڈا بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک بلند پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ ہے، فی راسہ نار، اس کی چوٹی پر آگ ہے۔ تو دیکھیں اس شعر میں جو بتایا گیا، اس شعر کا اختتام ہوا ہے فی راسہ نار پر۔ جبکہ مقصد کانہ علم پر پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ شاعر کا مقصد شعر مذکور سے یہ ہے کہ صخر جو رہنمائی اور ہدایت میں بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہے، اس کی ابتدا قوم کے رہبر کرتے ہیں۔ تو ہو گیا یہاں تک۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد صرف وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُمْ عَلَمٌ سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بعد میں جو فی راسہ نار لایا گیا، یہ زائد ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ مبالغہ کا کام دے رہا ہے وہ، لیکن اگر نہ بھی لایا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مبالغہ بھی ایک اہم چیز ہے اور اس کا کردار بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہ شعر ایسا نہیں کہ فصیح نہیں ہے، بلکہ فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے۔ تو اس میں یہی دکھانا ہے کہ اگر یہ بات کا علی عبارت نہ ہو فی راسہ نارون، تبھی جملہ پورا ہو جائے گا، اب بات مکمل رہے گی۔ اچھا، ومنہ التزیل، اور اس کی ایک قسم تزیل ہے۔ تزیل دیکھیے، وہو تعقیب الجملہ بأخرى تشتمل على معناها تاکیدا لها۔
دیکھیے تزیل کہتے کسے ہیں؟ وہو تعقیب الجملہ بأخرى تشتمل على معناها تاکیدا لها، کہ تزیل ایک جملہ کے بعد دوسرا جملہ لانا، تعقیب الجملہ بأخرى، ایک جملہ کے بعد دوسرا جملہ لانا جو پہلے جملہ کے معنی پر مشتمل ہو۔ تاکید لہا، اس کی تاکید کے لیے، یہ ہو گیا، یعنی یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی کچھ شقیں بتا رہے ہیں، وہ دیکھیے۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ جَارِيًا مَجْرَى الْمَثَلِ لِاسْتِقْلَالِ مَعْنَاهَا وَاسْتِغْنَائِهِ عَمَّا قَبْلَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان یکون جارین مجرى المثل، یہ مثل کے قائم مقام، یا تو مثل کے قائم مقام ہوگی لاستقلال معنی ہو، اپنے معنی کے مستقل ہونے کی وجہ سے، و استغنائہ عما قبلہ، اور اپنے ما قبل سے مستغنی ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے، جیسے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہاں سے دوسرا جملہ ان الباطل کان زہوقا، یہ پہلے جملے زہق الباطل کے ہم معنی ہے اور اس کی تاکید ہے، اور ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے تو یہاں اگرچہ کفر و بت پرستی کے خاتمے کی خوشخبری کے لیے ہے، مگر الفاظ میں عموم ہونے کی وجہ سے یہ کفر و بت پرستی ہی کے خاتمے تک محدود نہیں ہے، بلکہ باطل کے تمام اقسام کو عام ہے، کہ باطل کے لیے بقا نہیں، کبھی نہ کبھی اس کو مٹنا ہی ہے اور وہ مٹ جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ان الباطل کان زہوقا ہے، یہ ایک مثل کے طور پر اختیار ہو گیا ہے، اور یہ قائم مقام مثل کے ہے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ غَيْرَ جَارٍ مَجْرَى المثل لعدم استغنائه عما قبله، كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یا تو ما قبل سے بے نیاز نہ ہونے کی وجہ سے کہاوت کی جگہ جاری نہ ہوگی، کہاوت وہی مثل، اما ان یکون غیر جاری والا مثل، یا تو وہ مثل کے قائم مقام جاری نہ ہوگی لعدم استغنائه، عدم ما قبل سے عدم استغنا کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، کہ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا،
اچھا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ کیجیے، ذالک جزیناہم، ہم نے انہیں بدلہ دیا اس کا جو انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر کفر کا، ناشکری کرنے کا۔ تو یہاں پر کیا دکھانا ہے وہ دیکھیے، یہاں پر بھی دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہو، اس کی مثال ہے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ یہاں دوسرا جملہ ہل نجازی الا الکفور، پہلے جملے کی تاکید تو ہے لیکن ضرب المثل کے قائم مقام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے کا سمجھنا پہلے والے جملے پر موقوف ہے، کیونکہ ہل نجازی الا الکفور میں جزا سے وہ جزائے مخصوص مراد ہے جو قوم سبا کو پانی کا بند توڑ کر سیلاب کے ذریعے اس کے باغات کو تباہ و برباد کر کے دی گئی۔ یہاں مطلق جزا مراد نہیں ہے۔ اگر مطلق جزا مراد ہوتی تو پھر یہ آیت کریمہ جاری مجرى المثل کی مثال نہیں ہوتی۔ یہ گفتگو یہاں آپ کی اس بحث کی پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے ومن الاحتراس وهو ان يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه۔ احتراس وہ ہے کہ خلاف مقصود کا وہم دلانے والے کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جو اس وہم کو دور کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مخاطب اس کا الٹا سمجھ لیتا ہے، تو اس لیے کچھ لفظ اس کے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جو اس کا الٹا معنی سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے وہ نہ ملے۔ مثال دیکھیے، فسقا دیارک غیر مفسدها ثوب الربیع ودیمۃ تہمی۔ صوب کے معنی دوسرا مصرع دیکھیے، صوب کے معنی بارش، اور دیما کے معنی ہوتا ہے موسلا دھار بارش، تہمی کا معنی ہوتا ہے پانی کا جاری ہونا۔ اچھا، اب ترجمہ دیکھ لیں۔ موسم بہار کی بارش، ثوب الربیع، موسم بہار کی بارش، ودیمۃ، اور موسلادھار بارش، تہمی، جو سیراب کرتی ہے، جو پانی جاری کرتی ہے۔ فسقا دیارک، تو وہ تمہارے دیار کو سیراب کرے، غیر مفسدہا، اس حال میں کہ وہ غیر مفسد ہو، یعنی وہ بارش موسلادھار بارش تو ہو لیکن وہ موسلادھار بارش نقصان پہنچانے والی نہ ہو،
بھائی جب زبردست بارش لگاتار بارش ہوتی ہے تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو اگر غیر مفسدہ کا استعمال یہاں نہ ہوتا تو سننے والا کہتا ہے دیکھیے یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ موسلادھار بارش ہو یعنی بستیاں بہہ جائیں. تو اس لیے غیر مفسدہ لا دیا تاکہ وہ چیز جو ذہن میں پیدا ہونے والی ہے وہ دور ہو جائے. تو یہ بھی اتناب کی ایک قسم ہے جس کے احتراز کہتے ہیں. ومنہ التکمیل وہو ان یؤتی بفضلۃ تزید المعنی حسنا نحو ویطعمون الطعام علی حبہ اے مع حبہ وذلک ابلغ فی الکرم. اور اسی اتناب کی ایک قسم ہے تکمیل. تکمیل کہتے ہیں وہ یہ کہ کلام میں کوئی ایسا زائد لفظ لایا جائے، ایوتا بفضل، کلام میں لایا جائے زائد لفظ جو معنی کے حسن کے کو زیادہ کرے، جو معنی کے حسن کو دوبالا کر دے. ایک زائد لفظ لایا جائے اور وہ زائد لفظ اس معنی کے اندر حسن پیدا کر دے. مثال اس کی دے رہے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت پر. یعنی مطلب یہ ہوا اس کھانے کی چاہت خود بھی ہے، خواہش ہے کہ ہم کھائیں، لیکن اپنی خواہش کو ترک کر دیا اور غریبوں کو دے دیا، کھلا دیا. یہ گویا کہ انتہائی درجے کی سخاوت ہوئی. اچھا، تو یہ تکمیل، یہ اتناب کا گویا کہ 10واں طریقہ ہے. اصطلاح بلاغت میں جیسا کہ اوپر آپ نے پڑھا کہ تکمیل یہ وہ کلام ہے ایسا زائد لفظ لایا جائے جو معنی مقصود کے حسن میں اضافہ کرے. تو زائد لفظ سے مراد وہ لفظ ہے جو نہ تو مستقل جملہ ہو اور نہ ہی رکن کلام، بلکہ مفعول یا مجرور وغیرہ واقع ہو. جیسے آیت کریمہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو حسن معنی میں اضافہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس میں مجرور سے قطع نظر دیکھا جائے تب بھی اہل بیت اطہار کی سخاوت اور ان کی دریا دلی کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے دریا دل لوگ ہیں جو اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں. لیکن اس پر علی حبہ کا اضافہ کر دینا اس مفہوم میں اور عمدگی پیدا کر دیتا ہے، اس پہ 4 چاند لگا دیتا ہے. کیونکہ اب مطلب یہ ہو گیا کہ اہل بیت ایسے سخی ہیں کہ حاجت مندوں کو ان کی حالت میں بھی اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں، حاجت مندوں کو اس حالت میں بھی اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں کہ جب وہ خود کھانے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی طبیعت رہتی ہے، ان کو ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور غریبوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہے گویا کہ یہاں پر محل استرشاد ہے علی حبہ. تو یہاں پر آپ کا سبق ختم ہوا. اب اس کے بعد
انشاءاللہ